السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی. تو حضرت فارغ ہو گئے، میں سوال کر سکتا ہوں؟ چلیں. حضور بات یہ ہے کہ میری ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو کراچی والے ہیں ان کے حوالے سے بات چیت ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ سنی نہیں ہے، یا وہ کیا نام ہے ان کی تذلیل کر رہا تھا کہ ہم ان کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، وہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، جو اختلافات انہوں نے کی ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں انہوں نے جو اختلافات کیے ہیں وہ فروعی مسائل کے اندر کیے ہیں، لہذا ان کی تذلیل نہیں ہم کر سکتے. ہاں ان کے موقف کا جو ہے ہم اس کو موقف کو نہیں مانیں گے، ہم اسی جمہور علماء کے قول پر عمل کریں گے، لیکن ان کی تذلیل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سنی عالم ہے. تو ان کے حوالے سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو فروعی مسائل میں اختلاف شروع سے چلتا آ رہا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم ان کی تذلیل کریں گے. تو اور معاذ اللہ انہیں کیا نام ہے کہا کہ وہ سعیدی نہیں سعودی ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ فتاوی رضیہ میں لکھا ہوا ہے کہ سعودی جو ہے وہ یہودی ہیں. تو انہوں نے نا اس طرح کی باتیں کر کے نا سعیدی صاحب کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. تو آپ سے عرض ہے کہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں کہ کیا آیا ان کا اختلاف ایسا ہے کہ ہم انہیں کیا نام ہے اتنی ان کی تذلیل کریں، ان کو سعودی کہہ کے پھر یہودی کی طرح ان کو ملا دیں. میں آپ کے لیے مائک فری کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے روم میں؟ جی ٹھیک ہے. دیکھیں جی، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جو شخص واقف نہیں ہے وہی ایسی گفتگو کرے گا، اور کرنی تو اس کو بھی نہیں چاہیے. کسی بھی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرے، نہ کہ علماء کے بارے میں. جہاں تک فروعی مسائل کے اختلاف کا مسئلہ ہے تو مجھے آپ تمام بھائی جو مجھے سن رہے ہیں مجھے بتائیں، کیا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اختلاف نہیں فرمائے؟ اپنے سے پہلے کے بزرگوں سے، فقہا سے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اختلاف فرمائے یا نہیں فرمائے؟ بہت سے فروعی مسائل میں ظاہر ہے اعلی حضرت کا موقف دوسرا ہے، بعض دیگر بزرگوں کا دوسرا ہوتا تھا، تو کسی نے اعلی حضرت پر تو تنقید نہیں کی. ایسا مسئلہ ہو موجودہ دور میں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت عاشق ماہ رسالت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جیسی شان، ان جیسی رفعت اور بزرگی اور علم و عمل و حکمت جیسی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شانیں دی تھی، ایسی ظاہر ہے کہ اسلاف کی یادگاریں ہمیں موجودہ دور میں نظر نہیں آتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر فروعی مسائل میں موجودہ دور کے کچھ بزرگ، کچھ عالم دین، کچھ مفتیان کرام یا شیخ الحدیث بزرگ جو ہیں وہ اختلاف کریں تو ان کی وجہ سے ان کی تذلیل کی جائے. جو ایسے بزرگوں کی تذلیل کرتا ہے وہ بد نصیب ہے، بد نصیب ہے. وہ اپنے ایمان کو دھو پہ لگا رہا ہے. پہلے تو ہم اس کے اپنے بھی اسٹیٹس کو دیکھیں گے کہ اس شخص کے اپنی ریلیجیس کوالیفیکیشن کیا ہے. جو علماء کے بارے میں ایسا کہے اس کی اپنی کوئی ریلیجیس کوالیفیکیشن نہیں ہوگی، کیونکہ علماء کا یہ خاصا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کو اختلاف ہے بھی تو انہوں نے بہت پیارے اور اچھے انداز میں اختلاف کریں گے، اپنی جو ہے وہ موقف بیان کریں گے. وہ لوگوں میں آ کر جو ہے وہ اوچھے انداز میں انتہائی گھٹیا زبان استعمال نہیں کریں گے. یہ علماء کی شان کے خلاف ہے. جہاں تک یہودیوں سے ملا دینا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑی جرات ہے، بہت بڑی جرات ہے، بہت بڑی جرات ہے. دیکھیں جو شخص داڑھی نہیں رکھتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ یہودیوں کی سی صورت مت بنو، یعنی داڑیاں نہ منڈاؤ. لیکن آپ مجھے بتائیں
کہ ہم اگر مسجد میں درس دے رہے ہوں، ابھی میں روم میں اعلان کر دوں جن جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ یہودیوں کی طرح ہیں، تو اب مراد میری یہ ہو کہ جی حدیث میں یہ آیا تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اس طرح کہنے سے اصلاح ممکن ہوگی؟ سرکار جو فرمائے وہ تو حق ہے، لیکن ہمیں تو حکمت عملی کے ساتھ کسی کو سمجھانا ہوتا ہے نا کہ بھائی رستہ کیا ہے. تو جب ہم کسی کو اس طرح نہیں کہہ سکتے، اب پتہ نہیں جس نے یہ بات کی ہے اس کی بھی داڑھی ہے یا نہیں، اگر اس کی داڑھی نہیں ہے تو پھر تو وہ اس حدیث پہ خود بھی غور کر لے کہ وہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں بزرگیاں عطا فرمائے وہ اپنی جگہ، وہ حدیث جو اس پر کوٹ ہوتی ہے اگر اس کی داڑھی نہیں ہے تو پھر وہ خود اپنی تو پہلے خیر منا لے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نیک بندے ہیں جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے فروعی مسائل میں اختلاف کرنے والا کوئی معاذ اللہ کافر نہیں ہو جاتا یا وہ کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کر بیٹھتا کہ ایسا مسئلہ ہو. ہاں جمہور علماء نے جو ایک موقف رکھا ہے، اگر اس موقف سے کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی اپنی تحقیق الگ سے بیان کرتا ہے تو وہ ان کی اپنی ذاتی تحقیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ان کی اپنی ذاتی تحقیق ہوتی ہے کہ وہ بیان کر رہا ہے، اور اس کی اگر بالفرض پکڑ فرمائیں بھی تو وہ ہم اثر بزرگ جو علماء ہیں وہ فرمائیں گے، عوام الناس کا یہ حق ہی نہیں. اور جہاں تک سعیدی صاحب کی بات ہے تو ماشاءاللہ ان کا علمی میدان میں جو ان کے کارنامے ہیں ان سے دنیا واقف ہے. آپ ان کی کتاب دیکھیں تبیان القرآن، جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، ماشاءاللہ بخاری شریف کی جو ہے وہ شرح لکھی ہے. اس کے علاوہ مقالات سعیدی کے نام سے بھی ان کی کتابیں ہیں، اور بھی شرح مسلم شریف دیکھیں، علم کا سمندر ہے الحمدللہ جو انہوں نے مطلب جو ہے وہ تلخیص فرمائی ہے، تحریر فرمائی ہے. تو یہ ان کی بڑے کارنامے ہیں. آج کے دور میں تفسیر، اب آپ مجھے بتائیں کہ مکمل تفسیر ہمیں کہاں ملتی ہے؟ سنیوں کی تفسیر مجھے اردو زبان میں بتا دیں کون سی آپ کو لے دے کہ وہی مطلب جو ہے وہ دو چار مطلب جو ہیں وہ کچھ بزرگ ہیں اور ان پر بھی کچھ معاملات ہیں، ان کے بھی کچھ معاملات ہیں. اب ضیاء القرآن کو دیکھ لیں، ضیاء القرآن ہے، اب ظاہر ہے پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ مسئلے مسائل رہے. اب تفسیر الحسنات کو دیکھ لیں تو وہ تفسیر تو ہے لیکن مختصر جو ہے وہ تفسیر ہے. ہم تفسیر لائیں کہاں سے؟ اردو زبان میں مکمل تفسیر ہی نہیں. تفسیر نعیمی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پوری نہیں فرما سکے. تو جو جس کی کارنامے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. مجھے الحمدللہ ایک دو مرتبہ ان کی دست بوسی کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے، اور آج کل تو یہ بیچارے بہت ضعیف بھی ہیں، بہت بیمار بھی ہیں. ان کے لیے دعا فرمائیں. اور جو شخص بھی ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہتا ہے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے آپ پکے رضوی ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے بڑی عشق و محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن ہمیں آپ یہ بتا دیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کوئی سنی علماء کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی؟ پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتابوں سے ہمیں یہ بتا دیں، یا اعلیٰ حضرت کی اولاد میں سے ہمیں کوئی ایسی مطلب نشانیاں ہمیں بتا دیں کہ انہوں نے جو ہے تعلیم دی ہو کہ جو ہمارے والد گرامی سیدی اعلیٰ حضرت کے سے فروعی مسائل میں اختلاف کر بیٹھے تو پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ ایسے ایسے کہو، یہودی کہہ دو یا سعودی کہہ دو. بتائیں مجھے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو فتویٰ بھی دیا تھا، اتنا مطلب مشہور یہ فتاویٰ ہوئے حسام الحرمین کی گئی یا شرف علی تھانوی یا وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کے فتوے تھے یہ بھی سالوں بعد دیے تھے، سالوں بعد. اس قدر مطلب جو ہے وہ آپ نے جو ہے ان کے ساتھ خط و کتابت فرمائی، انتظار فرمایا، اور بھی حجتیں پوری کرنے کے بعد یہ معاملات ہوئے، تحقیق آپ نے فرمائی. تو اب جب اس قدر باریک بینی اور اس قدر احتیاط کا دامن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنا رہے ہیں تو ان کے ماننے والے کیا سنی علماء کے بارے میں ایسی زبان استعمال کریں گے؟ انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں شرم آنی چاہیے. کیونکہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے عقیدے کے بارے میں کہ تو کسی کو شک نہیں ہے نا. کیا معاذ اللہ ان کو کوئی وہابی یا دیوبندی کہہ سکتا ہے؟ استغفر اللہ. آج بھی وہ دارالعلوم نعیمیہ میں پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ زینت العلماء ہیں، قبلہ مفتی
منیب الرحمان صاحب بھی وہیں ہوتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین. تو اس لیے جتنے بھی سنی علماء ہیں ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور ان کے بارے میں اگر کسی نے اللہ نہ کرے ایسی زبان استعمال کی ہے جیسا کہ شان رضا بھائی نے بتایا، حق تو یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی سن کر ہی کوئی بات کی جائے، لیکن چونکہ میں نیٹ پر پہلے بھی آتا رہا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ واقعتاً کچھ لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں یہاں کوئی دیکھ تو رہا نہیں ہوتا، بس مائک چڑھایا منہ پہ، جو منہ میں آیا بک دیا، اور جو منہ میں آیا بس کہہ دیا، یہ نہیں سوچتے لوگ کہ کہہ کیا رہے ہیں. تو پھر ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. نہ یہ اعلی حضرت کی تعلیم ہے اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ اس طرح کرنے کا جو ہے وہ حق ہے. اگر بالفرض کسی نے ایسا کہا ہے تو اس سے فوری طور پہ وہ رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے. جن لوگوں کے سامنے اس نے سنی علماء کے بارے میں ایسا کہا ہے ان سے بھی جا کر اس چیز کا ازالہ کرے. ایسا کرنا اس کے اپنے آخرت کے لیے بہتر ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جی دوست بھائی آپ تشریف لائیں.